بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المومنین کو روکا اور باتیں شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا، اس کی باتیں سنتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سنی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت خولہ بنت صعبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خولہ بنت صعبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی اوف بن خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھی اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر آدمی تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بعض اوقات جوش غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہہ دیا، یعنی تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس قسم کے فعل کا نام زہار ہے۔ جب ان کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوئے کہ میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا ہوں اور اب گھر کو بچانے کی کیا صورت ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دم بخود بیٹھی تھیں۔ جب حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو بولی، گو تم نے طلاق نہیں دی لیکن میں نہیں کہہ سکتی یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کرواؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ خدا کے لیے تم ہی جاؤ اور ہادی برحق سے اس کے متعلق فتویٰ لو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالہ و فریاد کرنے لگیں اور بار بار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اس کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی ہے جو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ خدا را کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس نہ ہوئیں اور برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کی زبان پر ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے سارے لوگ اشک بار ہو گئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار جاری تھا کہ یکایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا انتظار کرو، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو اس صدمے سے جان بر نہ ہو سکوں گی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متبسم پایا۔ اس سے ان کے دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مجادلہ شروع سے آخر تک پڑھی۔ اس کی پہلی آیت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ ترجمہ: اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، جب تک وہ دن میں 3 بار نہ کھا پی لے اس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، الا یہ کہ آپ مدد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرم حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے اظہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفارے کا نصف سامان خوراک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور نصف حضرت خولہ نے شوہر کو دیا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر گھر آئیں تو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ بےتابی سے پوچھا، کیوں خولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، جاؤ اور ام المنذر بنت قیس سے ایک بارش شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کرو تاکہ تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے پر
ناقابل بیان مسرت ہوئی اور انہوں نے کفارہ ادا کر کے آئندہ کے لیے ایسی بات منہ سے نہ نکالنے کا عہد کیا۔ سورہ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک بہت بلند ہو گیا، یہاں تک کہ اکابر صحابہ بھی ان کی عزت توقیر و تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات کا جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بحقی سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔